اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے میرے چینل پہ، اور آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے۔ بہت دیر سے ٹاپک سوچ رہا ہوں لیکن کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آیا، تو صرف دعا کر کے کیمرہ کھولا اور یہ کہا کہ اللہ جو تو بلوانا چاہتا ہے وہ بلوا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی بات چیت وداؤٹ اینی ٹاپک۔ ٹاپک ابھی آئے گا، اور وہ کیا آئے گا نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو فی الحال، کیونکہ میں نے ابھی کوئی اس کے اوپر ٹائٹل بھی نہیں ڈالا ہے، ٹائٹل بھی بعد میں ڈالیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا بات کرانا چاہتا ہے آج۔ بات شروع کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت سے بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھ کر اسلام کے اندر لوگ شامل ہوئے۔ ایک بہت پیاری حدیث مجھے اس وقت یاد آئی ہے کہ ایک بہت نامی پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان، جو اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ زندگی میں کبھی ہارا نہیں ہے کسی سے بھی۔ تو اس کا دنگل لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، تو اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی وہاں کا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس شخص نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجھ کو کشتی میں ہرا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کی تو پوری زندگی کی جو جدوجہد تھی اور جو پوری محنت تھی وہ یہی تھی کہ کیسے ایمان کے اندر لوگ شامل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اس بات سے، اور آپ نے کہا کہ واقعی میں اگر تم مجھ سے ہار جاؤ گے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ تو اس پہلوان نے کہا کہ بالکل میں ہار جاؤں گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوشی خوشی میدان میں اتر گئے، اور آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے سائڈ میں رکھا اور کہا کہ چلو آؤ۔ تو اس نے شروع کری، لڑائی شروع ہوئی، دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہوئی، تو اللہ کے نبی نے اسے بہت آسانی سے پکڑ کے چت کر دیا اور وہ کشتی میں ہار گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو آپ نے بے ایمانی کر دی، اور مطلب میں تو ابھی تیار ہی نہیں ہوا تھا، آپ نے بہت جلدی کر دی، اور ابھی ایک بار نہیں، ایسے فیصلہ نہیں، ابھی ایک بار اور کریے پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اب کی بار ہار جاؤ گے تو کیا کلمہ پڑھ لو گے؟ اس نے کہا ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا اب کی بار۔ پھر اللہ کے نبی، جب اللہ کے نبی کے ساتھ ایک الگ طاقت ہوتی ہے، قوت ربانی ہوتی ہے وہ ان کے بازوؤں کے اندر، تو ان کو ہرا پانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری ٹائم بھی اس پہلوان کو بڑے آسانی سے ہرا دیا، چت کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں اب کی بار یہ ہو گیا تھا کچھ، اس نے اپنا ایکسکیوز پیش کرا۔ تو لیکن میں اب آپ سے بالکل پکا وعدہ کر رہا ہوں، یہ آخری تیسری بات ہے اور یہ فائنل ہے، اگر اس بار آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں واقعی میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ چلو اگر میں اس بار ہرا دوں گا تو تم کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر تیسری بار بھی اللہ کے نبی نے اس کو چت کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایمان تو پہلی بار میں ہی لے آیا تھا، جب آپ نے مجھے پہلی بار ہلایا تھا، جب آپ نے مجھے پہلی بار اٹھا کے جت کرا تھا نا، تو ایمان میں پہلی بار میں ہی لے آیا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے کیا واقعی میں وہ بات سچ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہہ رہا ہے میں پہلوان ہوں، مجھے پہلوانی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، جب میرے قابو میں کوئی سامنے والا میرا اپوزیشن آ جاتا ہے تو میں اسے اتنی زور سے پٹخ کے مارتا ہوں زمین پہ کہ وہ دوبارہ سے اٹھ نہ پائے۔ میں آپ کے قابو میں پورے طریقے سے آ گیا، اور آپ نے مجھے اتنے پیار اور اتنے شفقت سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر پالنے میں رکھتی ہے، اس طریقے سے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق ہو، میں دوسری بار آپ کو دیکھتا ہوں۔ تو جب دوسری بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں آپ کے قابو میں پورے طریقے سے آ گیا، اور آپ نے مجھے اتنے شفقت اور اتنے پیار سے اٹھا کے پالنے کی، جیسے ایک ماں پالنے میں رکھتی ہے اس طریقے سے رکھا، تو پھر مجھے لگا کہ ہاں واقعی میں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن مجھے دوسری بار میں اتنا مزہ آیا کہ میں نے پھر یہ تیسری بار کرنا چاہا۔ تو یہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ایسا شخص ہے جو اتنی زیادہ طاقت ہونے کے بعد بھی اس طاقت کی نمائش نہیں کر رہا، وہ مجھے دے کے زمین پہ اتنی زور سے نہیں پٹک رہا،
کہ میرے ہوش فاختہ ہو جائیں اور میں چاروں خانے چیت ہو جاؤں. بڑے پیار سے اور بڑے آرام سے آپ نے مجھے زمین پر لٹا دیا جیسے آپ نے مجھے سلایا ہے. تو یہ میرے نبی اور آپ کے نبی کی شفقت کا ایک طریقہ تھا کہ آپ اپنے اپوزیشنس کے اوپر بھی کبھی زیادتی نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، اور آپ کی یہی شفقت ان کو اسلام کی طرف رجوع کرتی تھی اور آپ کو اسلام کی طرف آنے کے لیے متاثر کرتی تھی. تو ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ آج ہمارے جو کردار ہیں، آج جو ہمارے معاملات ہیں، جو آج ہمارے طریقے ہیں، کام کرنے کا طریقہ ہے، چاہے دنیا میں چلنے پھرنے کا طریقہ ہے، چاہے کاروبار کا طریقہ ہے، چاہے ہمارے رشتے اور ناطے نبھانے کا طریقہ ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہم نے دوسرے لوگوں سے اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہاری عبادات کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ہاں، اللہ کا جب تمہارے اوپر فضل ہوگا اور تمہارے معاملات اچھے ہوں گے غیروں کے ساتھ، تو وہ تمہارے لیے جانے کے لیے ایک سبب بنے گا جنت میں جانے کا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس سے جا رہے تھے، یہ حدیث ہے جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جنتی شخص دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، یہ ہے جنتی شخص. تو یہ کہہ کے گزر گئے. تو پھر دوسرے دن ہوا، پھر تیسرے دن ہوئی، ایسی بات ہوئی کہ آپ نے 3 بار ان شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دی دنیا کے اندر. تو ایک اور دوسرے صحابی کو اس بات کا بڑا تجسس ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ کون سا ایسی عبادت کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت اس دنیا میں ہی دے دی ہے، اور اللہ کے نبی کی بات تو بالکل حق ہے. تو انہوں نے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ یہ بات کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ عبادات کیا کرتے ہیں. تو وہ شخص ان کے گھر میں چلے گئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو آپ میرے گھر پہ میرے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، میں اکیلا ہی ہوں. تو انہوں نے ان کے ساتھ گزارا، 3 دن گزارے، 3 راتیں گزاریں. تو انہوں نے ان کی عبادات دیکھیں. تو عبادات دیکھنے کے بعد ان کو بہت حیرانی ہوئی اس بات کی کہ عبادات کے اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی، جو سب کچھ کرتے ہیں عام لوگ وہی تھی. تو مطلب کبھی تہجد پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، نماز کوئی لمبی طویل نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کوئی زیادہ نہیں کرتے تھے، کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے. تو جب آپ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں. تو میں آپ کی وہ ایک مخصوص کوئی عبادت دیکھنے آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہے، لیکن مجھے آپ کے اندر کوئی ایسی عبادات نظر نہیں آئی جس سے میں یہ کہ سمجھ سکوں کہ آپ نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز کری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ کے نبی نے یہ بات میرے بارے میں کہی ہے؟ تو کہا ہاں، انہوں نے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو آپ کے اندر لیکن مجھے کوئی عبادت نہیں نظر آئی، آپ سے زیادہ طویل عبادات تو میں کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایسی کوئی عبادات تو ہے نہیں میری، جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن صرف میرے زندگی کا ایک اصول ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو تمام لوگوں سے معاف کر کے، اور جو جن کا حق میرے اوپر ہے ان کے حق کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور اپنے دل کو تمام کائنات سے بالکل صاف کر کے سوتا ہوں. تو میری ایک یہ عبادت ہے. تو پھر کہا کہ یہی وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں بشارت دی ہے اس دنیا کے اندر کہ وہ جنتی ہیں. اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، بدلہ، جلن، دنیا، ان سب کو رہنے کے ساتھ اگر ہم عبادات کرتے بھی ہیں تو اس عبادات کا کوئی خاص کچھ اثر رہ نہیں جاتا ہے. عبادات کی طرف انسان رجوع جبھی ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اسے توفیق ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے توفیق جبھی ہوتی ہے اس کو جب اس کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، جب اس کے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی جلن، کوئی حسد، کوئی بغض نہیں ہوتا. تو آج ہمارا دل عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. آج ہم چاہتے بھی ہیں تو ہم عبادات کی طرف نہیں جا پاتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر غیروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے بہت زیادہ جلن، حسد اور نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا کے رکھ رکھے ہیں. تو ہمارا دل آٹومیٹیکلی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم عبادات کی طرف جائیں، کیونکہ اللہ اس شخص کو اپنے قریب نہیں بلاتا جس کے دل کے اندر اس کے کسی بندے کے لیے کوئی بغض ہو.
تو ہماری عبادات میں دل نہ لگنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم اذان ہونے کے بعد یہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ اذان جلدی سے ختم ہو. ہم کہتے نہیں ہیں لیکن ہمارے اندر کا جو حال ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اذان جلدی سے ختم ہو اور پھر ہمارا کام شروع ہو یا جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے وہ شروع ہو. لیکن اللہ کے نبی جب اذان دینے کو کہتے تھے حضرت بلال کو تو کہتے تھے کہ جاؤ بلال ہمیں سکون پہنچاؤ جا کر، ہمیں سکون، ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ جا کر، اذان دینے کے لیے جب کہا کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے یہ سکون کی نہیں ہے. یہ بڑی اگر لمبی اذان ہو جاتی ہے تو بھائی سے ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ اذان بڑی لمبی دے دی ہے آج مؤذن صاحب نے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم دیکھیے جب ہم عبادات کی طرف مائل ہوتے ہیں، جب ہم عبادات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. ہمارا کمال نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ ہی کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. پورے کے پورے انسان مل کے اس کی عبادت کرنے لگیں تو اس کی بادشاہ ہونے میں، اس کے اللہ ہونے میں ایک تل برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اور پوری کی پوری کائنات اگر اس کی نافرمان ہو جائے تو بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. تو وہ بے نیاز ہے ہماری عبادات سے. وہ جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روزی نہیں چھینتا، اس کی روزی کو کم نہیں کرتا، اس کو روزی ملتی رہتی ہے. لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے بڑی چیز جو اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے. تو جب انسان سے اللہ سجدوں کی توفیق چھیننے لگے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کون سا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ اس سے ناراض ہے. تو اللہ اس سے ناراض ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس سجدے کی، اپنے پاس بلانے کی، اپنے دربار میں بلانے کی جو چیز تھی وہ اس سے چھین لی ہے. تو انسان کو اس بات کا بہت اچھے سے علم ہوتا ہے کہ اس نے کون سا عمل کرا ہے جس کی وجہ سے اس کی حاضری ختم ہو گئی ہے. آج ہم کسی منسٹر کے پاس جانا چاہیں تو اس کی مرضی کے بنا نہیں جا سکتے. کوئی منسٹر، کوئی ایم ایل اے ہو، ہم اس کے آفس کے اندر اگر داخل ہونا چاہیں تو بنا اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتے. تو ہم اس کائنات کے اس خالق کو، اس اتنے بڑے اللہ کے دربار میں اس کی مرضی کے بنا جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کی مرضی کے بنا بالکل بھی نہیں جا سکتے. تو جو ہم نہیں جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم کو نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے دربار میں شامل ہوں. جس دن وہ چاہتا ہے ہم اس دن شامل ہو جاتے ہیں اس کے دربار میں، جب وہ نہیں چاہتا ہم اس کے دربار میں شامل نہیں ہوتے. تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارے گناہ کتنے قدر کے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے دربار میں بلا کر ہماری شکل دیکھنے تک کو تیار نہیں ہے. پھر ہم اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہم تو رسوا ہو گئے، ہم تو پریشان ہو گئے، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہم اپنے حالات سے واقف ہیں کہ ہم کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ صرف ہمارے زبانوں تک، ہمارے گلے تک ہے، وہ ہمارے دل تک نہیں اترا ہے ابھی. اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، ہم سب لوگ شامل ہیں. ہم لوگوں کی پریشانیاں بے تحاشا ہے، بے شمار پریشانیاں ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا حل جس جگہ پہ ہم کو ملے گا ہم اس جگہ جانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانے رکھا ہے. ہم اس قابل بنیں گے کیسے؟ ہم اس قابل صرف عبادات سے نہیں بنیں گے. عبادات تو سیکنڈری چیز ہے. عبادات کی طرف تو انسان جب جائے گا نا، جب اللہ اس کو عبادات کی طرف بلائے گا. تو عبادات کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے اخلاق. جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے، جب اس کا برتاؤ اچھا ہوگا، جب اس کے اندر رحم دلی آئے گی، جب اس کے لیے کسی بھی بندے کو لیے کوئی بھی رحم دلی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کا شوق دے گا، پھر عبادات سے اس کے درجات کو بلند کرے گا. لیکن عبادات تک پہنچنے کے لیے انسان کے دل کے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تو جب یہ چیز ہوگی تو پھر وہ انسان عبادات کی طرف جائے گا. عبادات سے اس کے درجات بلند ہوں گے، لیکن عبادات تک پہنچانے کے لیے عبادات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان عبادات تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو آج ہمیں اپنے حال کے اوپر بہت 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 سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ شامل ہو جائے، اور ہم اس چیز سے اپنی زندگی کے اندر متاثر بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، تو ہمیں سب سے پہلی محنت جو کرنی ہے وہ اپنی عبادات کے اوپر نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر کرنی ہے. جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، جب ہم
اپنے کرے ہوئے گناہوں کی اللہ کے سامنے بھی معافی مانگے گی، اور جو ہم نے بندوں سے گناہ کرے ہیں، جو ہم نے ان کے ساتھ برائی کری ہے، ان سے بھی معافی مانگیں گے۔ پھر ہمارے درجات بلند ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا سکیں اور اللہ سے اپنی بارے میں کچھ مانگ سکیں۔ تو پریشانی یہ ہے، اور ہم اس پریشانی کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ پریشانی یہ ہے، اپنے دل کو دنیا کے سے صاف کریے، اللہ آپ کو اپنی طرف مائل کر لے گا، اللہ مجھ کو بھی اپنی طرف مائل کرے۔ اللہ ان سب باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنائیے، سب سے پہلے ان کے دل کے اندر رحم کریے، ان کے دل کے اندر ایمان لے کے آئیے، پھر انہیں ایک جج، ایک IAS آفیسر، ایک پولیس انسپیکٹر، ایک ڈاکٹر بنائیے۔ جب ایک ایسا انسان جو دین سے دور ہو اور جس کے دل کے اندر رحم دلی نہ ہو، جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو دراصل وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، پھر وہ قصائی بنتا ہے، پھر وہ لوگوں کی کٹائی کرتا ہے، پھر وہ اس چیز کو اپنا دھندا بناتا ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے، اس سے اس دنیا کو کماتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان، ایک رحم دل انسان بنائیں گے، تو پھر اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو وہ جو ڈاکٹر بنے گا وہ خدمت خلق کرے گا۔ تو انسان کو انسان بنانے کی سب سے پہلے ہماری جدوجہد ہے، لیکن وہ ہم نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے بچوں کے اوپر 3 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں انہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے، اور ان سے صرف یہ کہا جاتا ہے، ان سے ہمارا مطالعہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا ہم تمہارے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں تو تم اتنا ہمیں کتنے ٹائم میں واپس دے دو گے، یہ کتنے ٹائم میں ہمارا واپس آ جائے گا۔ تو جب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں جو لگایا ہے یہ میرا انویسٹمنٹ ہے اور میں اس کو سود سمیت واپس لوں گا اس دنیا سے، تو جب وہ اس تھنکنگ کے ساتھ جا کے ایک ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ صحیح معنوں میں ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ ایک قصائی ہوتا ہے، اور سامنے آنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ مریض نہیں ہوتا، وہ اس کا کلائنٹ ہوتا ہے، وہ پیشنٹ نہیں ہوتا، وہ اس کا کسٹمر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر جج بنائیں اس کو، ایک بہت اچھا جج بنائیں، تو جب وہ جج کی کرسی کے اوپر بیٹھے تو وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا جج بنے یا اس کی بہت اچھی پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر ایمان کا اور دین کا ایک ایسا بیج بویا جائے جو بیج اس کے زندگی کے ساتھ، اس کی زندگی کے اندر پرورش کرے اس آدمی کے ساتھ، اور وہ بیج اس کے دل کے اندر ایک ایمان کا بڑا درخت بن جائے، اور جب وہ ایک خاص کسی عہدے پہ جا کے بیٹھے تو وہ ہر چیز کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بننے والا بن جائے۔ اگر وہ جج بنے اور وہ انڈیا کے کسی کورٹ میں کسی جج کی کرسی پہ بیٹھے تو وہ جج بننے سے پہلے ایک اچھا مسلمان ہو، ایک رحم دل مسلمان ہو، ایک عدل پسند انسان ہو، تو اس کے کرے ہوئے فیصلے اس دنیا کے اندر خیر لائیں گے۔ لیکن جب انسان صرف ایک اچھا جج بنائے گا تو پھر وہ اس کو بھی اپنا ایک کاروبار بنا لے گا، پھر وہ اس کے لیے ایک بزنس بن جائے گا، اور جب بزنس بن جاتا ہے تو پھر انسان جب کسی چیز کے اندر بزنس انوالو ہو جاتا ہے تو ایک سائڈ پہ کسٹمر ہوتا ہے اور دوسرے سائڈ پہ اسے بیچنے والا ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہوگا۔ وہ کیا بیچ رہا ہوگا؟ اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہوگی، اگر وہ ایک اچھا رحم دل انسان نہیں ہوگا تو پھر وہ انصاف بیچے گا، وہ ضمیر بیچے گا۔ وہ جو بیج ہمیں اس کے دل کے اندر ڈالنا ہے، کسی پیڑ بننے کے لیے پیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے بیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کے دل کے اندر ایمان کے اس بیج کو شروع سے ڈالیے کہ بیٹا تم کچھ بھی بننے سے پہلے ایک اچھے مسلمان بنو، اس کے بعد تم دنیا میں کہیں پہ بھی جاؤ گے، تم کچھ بھی کرو گے، تم کامیاب ہو، پھر تمہاری کامیابی سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا اگر تم ایک اچھے مسلمان ہو۔ اور اگر تم اچھے مسلمان نہیں ہو تو پھر تم چاہے انڈیا کے پرائم منسٹر بن جاؤ، چاہے تم انڈیا کے پریسیڈنٹ بن جاؤ، چاہے تم چیف منسٹر بن جاؤ، تم کامیاب نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کامیاب اس لیے نہیں ہو کیونکہ تمہارے کرے ہوئے فیصلوں سے خیر نہیں آئے گی، کیونکہ تمہارے اندر پھر پروفیشنلزم آ جائے گا،
پروفیشنلزم سے کیا مراد ہے؟ پروفیشنلزم سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کے فیصلوں سے اس کی دنیا تو بنے گی، اس کی آخرت نہیں بنے گی۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ ان کی دنیا سے پہلے ان کی آخرت کے بارے میں وہ سوچنے والے بن جائیں۔ وہ ایک دم سے جا کے نہیں بن جائیں گے، یا اس کے لیے کوئی موٹیویشنل اسپیکر آ کے ان کو ایک دم سے موٹیویٹ کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی پرورش کے ساتھ، اس کے پہلے دن کے ساتھ اس کی پرورش کی جائے گی، تب جا کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے گا۔ ایک کامیاب انسان وہی ہے جس کے پاس کامل ایمان ہے، جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی ہے، جس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے پیار ہے، جو اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، اور اگر فائدہ نہ پہنچاتا ہو تو کم از کم نقصان بھی نہ پہنچاتا ہو۔ تو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیے کہ بیٹے، سب سے پہلے اگر تمہیں اس دنیا میں کچھ بننا ہے تو ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ پھر تم چاہے آئی ایس بنو، تم سائنٹسٹ بنو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر اس بیج کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کے جاؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ پرواز پائے گا، اور یہ تمہاری زندگی میں یہ جو ایمان کا بیج ڈلے گا نا، یہ ایک بڑا درخت بن جائے گا۔ جب تم اس درخت کے سائے میں رہ کے اپنے پروفیشن میں جا کے کام کرو گے تو تم پھر اس دنیا کے اندر خیر پھیلاؤ گے۔ تو میں نے بنا کسی موضوع کے بات شروع کری ہے، اور دیکھیے اللہ نے کتنی ساری باتیں اچھی میرے زبان سے اس وقت کہلوائی ہیں۔ سوچ بہت دیر سے رہا تھا کہ بات کس موضوع پہ جا کے کی جائے، تو جو کچھ بھی ہے یہ نہ تو کوئی اسکرپٹ ہے نہ کچھ لکھی ہوئی چیز ہے، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے۔ جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں اس سے یہ ہے کہ یہ میری ذات کو آپ سے زیادہ فائدہ اور نفع پہنچائے گی، کیونکہ انسان ایک بہت اچھا، میں آپ کو واقعہ سناؤں، دیکھیے کتنی اچھی اللہ نے اس وقت بات یاد کرائی ہے کہ ایک نیوی کے اندر پائلٹ تھا، اور اس کے جو والد صاحب تھے وہ بھی کمانڈر تھے نیوی میں۔ تو والد صاحب جو تھے وہ نمازی پرہیزگار تھے، تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو والد صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، نماز کے لیے کسی طریقے کی چھوٹ نہیں ہے، اللہ نے کوئی چھوٹ نہیں دی ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اب آپ جانتے تو ہیں فوج کے کاموں میں، اور اس میں کہاں ٹائم ملتا ہے، ایسے ٹائم وائم کہاں مل پاتا ہے، تو میں نہیں کر پاؤں گا، نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو تم نماز نہیں پڑھو گے تو ایک کام کرنا شروع کرو کہ جب نماز کا ٹائم ہوا کرے تو ایک آدمی کو نماز کی دعوت دے دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا میں دعوت دوں، کس کو دعوت دوں، ایسے کیا کروں؟ کہ دونوں میں سے ایک بات تو مان لو، تو ایک یہ والی بات مان لو میری۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے صحیح ہے، یہ تو آسان ہے، میں لوگوں سے کہہ دیا کروں گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ تو 4-5 مہینے سے بیٹے کی اور باپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو بیٹے نے شروع کرا، بھائی نماز کا ٹائم ہوا تو لوگوں سے کہہ دیا بھائی آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ نماز پڑھ لیجیے۔ تو تھوڑے دنوں بعد دیکھا تو ان صاحب کی، ان کے بیٹے کی جب ملاقات ہوئی تو دیکھا بڑی سی داڑھی اور چہرے پہ محراب آیا ہوا، نماز کا نشان آیا ہوا۔ تو والد نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا یہ سب کیا، یہ کیسے ہو گیا ساری چیز؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ کہہ رہے ہیں کیا پھنسا دیا؟ کہہ رہے ہیں میں جب لوگوں سے کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو پھر میں خود، میرے اندر یہ اس بات کی گلٹی ہوتی تھی کہ یار میں ان سے تو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں خود نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو ان سے تو میں تو کہتا ہی کہتا تھا، پھر جب مجھے یہ بات میں کہتا رہا لوگوں سے تو میرے دل کے اندر اتنی زیادہ پریشانی ہونے لگی کہ میں نے نماز پڑھنی شروع کری۔ جب میں نماز کی طرف آگے بڑھا تو پھر میں جب کھڑا ہوتا تھا شیشے کے سامنے تو میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، جو اللہ کے سامنے تجھے پیش ہونا ہی ہے، ایک دن مرے گا پھر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو میں نے اس دن سے ریزر بھی چھوڑ دیا، تو داڑھی بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرا، کیونکہ قرآن مجھے یاد نہیں تھا، تو تھوڑا تھوڑا میں نے نماز کے لیے قرآن پڑھنا شروع کرا کہ نماز میری کم از کم صحیح ہو جائے۔ تو وہ قرآن پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے اس کا حافظہ شروع کر دیا۔ تو پھر وہ لذت میری اب زندگی میں ایسی بڑھ رہی ہے کہ میں ہر عمل کی طرف اب آگے بڑھ رہا ہوں۔
تو ابا جان آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ بات کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ بات کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ بیٹا تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو تو کم از کم جب دوسروں کو اچھے کام کے لیے ترغیب دے دو۔ تو یہ مقصد ہے میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے، اور وہ ان چیزوں کو جب انسان دوسروں سے کہتا رہتا ہے تو اللہ دوسرے کو دے یا نہ دے لیکن اس کو عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت کے اوپر یہ کام رکھا ہے کہ یہ آخری امت ہے، اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ جب انسان چلتا ہے نا دنیا کے اندر تو دھول ہمارے کپڑوں کے اوپر نا بہت زیادہ لگ جاتی ہے، تو ان کپڑوں کو جھاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم زور سے اسے جھٹکتے ہیں نا اپنے کپڑوں کو تو ساری دھول نکل کے بھاگتی ہے، پھر ہمارے کپڑے ذرا صاف ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ہم دنیا میں چلتے رہتے ہیں نا اور صرف دنیا ہی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دنیا ہی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے اوپر بہت زیادہ حاوی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ دنیا ہمارے اوپر حاوی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اسے ایک بار جھٹکنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اسے جھٹکو اور تم دیکھو کہ اس دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا صرف اس دنیا کو بنانا تھا؟ نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو معاش کمانے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، میں نے تمہیں اپنی عبادات کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تم میری عبادت کرو، معاش تو میرے ذمے ہے، میں تمہیں دوں گا، اور جہاں سے دوں گا تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مذاکرے کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا ایک یہ ہے کہ میں اگر آپ سے بات کروں گا اور میں کسی چیز کے لیے آپ کو ترغیب کر رہا ہوں تو اس کا سب سے بڑا محتاج میں ہوں، اور یہ کہنا سننا جو ہے یہ انسان کو اس عمل کے اوپر کھڑا کرنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یار میں لوگوں سے تو اس بات کے اعلان کرتا ہوں لیکن میں خود اس کے اوپر تو کھڑا ہوتا نہیں ہوں۔ یہ جو ہمارا گلٹی کانشیس ہے نا، یہ جو ہمارا ضمیر ہے نا، یہ اس کو رہنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے نہیں تو کہہ رہا ہے تو تو کر بھی اس کے اوپر، تو بھی عمل کر۔ تو میرا جسم چاہے نہ چاہے لیکن میرا ضمیر اس کے اوپر نا مجھے اندر سے کچوکے گا کہ نہیں تو دنیا سے تو کہتا پھرتا ہے، اور تو دنیا سے تو کہتا پھرتا ہے، تو تیرے اندر یہ بات نہیں ہے۔ تو وہ جو میرا ضمیر مجھ کو کچوکے گا نا وہ مجھ کو راہ راست پہ لے کے آئے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی عالم کی بات ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دنیا کی بات جتنی زیادہ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ دنیا کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی دنیا کمائی کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے، کہ 100 کی چیز لاؤ 200 روپے میں بیچو، 100 روپے کا پروفٹ سمجھ میں آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے نا پروفٹ ہوتا ہوا کہ سیدھا 100 روپے کا پروفٹ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ پھر وہ جو 100 روپے کا پروفٹ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے نا اپنی آنکھوں سے، تو وہ جو 100 روپے والا جو ہمیں پروفٹ جو ہوا ہے نا وہ ہمیں محنت کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے کہ یار آج 100 کمائے، کل 400 کماؤں گا، پھر 500 کماؤں گا۔ تو یہ ہماری محنت ہو رہی ہے نا دنیا کے اوپر، جتنی زیادہ دنیا کے اوپر محنت ہوتی ہے اتنی زیادہ دنیا دل کے اندر آتی ہے۔ ایمان کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، ایمان کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کرتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں یار بس صحیح ہے نا، نماز پڑھ لیں کافی ہے۔ تو نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے میرے بھائی، پہلی بات تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھ لے، ایک بار اللہ نے فیصلہ کرا کہ ایک پوری کی پوری بستی کو عذاب دو، فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پوری بستی کو جا کے الٹ دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہاں پہ تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکانے کے ٹائم کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کری ہے، اس نے صرف تیری عبادت کری ہے، اس نے پوری کی پوری اپنی زندگی تیرے نام کر دی اور وہ صرف تیری عبادت کرتا رہا، تو اس شخص کو وہاں سے بچائیں، اس کو وہاں پہ رہنے دیں یا کیا کریں، اس شخص کا حال کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ عذاب اس شخص کے گھر سے شروع کرو جس گھر میں وہ عبادت کر رہا ہے بیٹھا ہوا، کہ میں نے اس کو صرف اس کی عبادت کے لیے نہیں بھیجا تھا اس دنیا میں، وہ صرف اپنی عبادت کر رہا ہے اور اس کے آس پاس برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، وہ اس کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں رہا، برا کہہ بھی نہیں رہا، تو عذاب اس کے گھر سے ہی شروع کرو۔
تو ہماری نمازیں ہم کو نہیں بچائیں گی اگر ہم برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں گے. 3 درجے بتائے ہیں اللہ کے نبی نے کہ یہ 3 درجے ہونے چاہیے. اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور سب سے افضل سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم زبان سے اس برائی کو برائی کہو. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل کے اندر اس بات کو برا مانو جو تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے. تو یہ سب سے نچلا درجہ جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ دل میں سمجھو اور یہ کہو کہ بھائی یہ جو ہو رہی ہے یہ بات بری ہو رہی ہے. تو یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اور اگر یہ تیسرا درجہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے نا کہ ہم دل میں بھی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے پھر, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ تین درجے بتائے ہیں ایمان کے. تو یہ ہے بات. بس فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. ویڈیو کافی لمبا ہو گیا. شروعات ایسے ہی کری تھی بنا کسی بات کے. اب اس کا ٹائٹل کیا رکھیں وہ دیکھتے ہیں. ابھی تو میں نے اس کا ٹائٹل بھی نہیں سوچا ہے ویڈیو کا کہ اس کا ویڈیو کا ٹائٹل رکھیں گے کیا. تو اور آپ لوگوں کے یہ ہمارے بیٹے سمیع اللہ خان صاحب بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں دلی اینڈ کرتے ہیں ہمارا ویڈیو. اور بس ایچی ہمیں آپ چلیے لائک کیجئے اور ہمارے شیئر گھنٹی کیجئے. بجائیے. صحیح ہے. ہاں گھنٹی بجائیے اور کمنٹ کریے کہ میں نے کیا بات غلط کری ہے اور کیا بات صحیح کری ہے تاکہ میں آگے سے ان غلطیوں سے باز آؤں جو میں نے غلط بولا ہو. کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں اور پرفیکٹ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو غلطیاں ہر کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن بات غلطی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان کا بولنا ضروری ہے. غلطی بھی وہی کرے گا جو اس کام کو کرے گا. جو کچھ کرے گا ہی نہیں اس سے تو غلطی بھی نہیں ہوگی. تو غلطی بھی انہی سے ہوتی ہے جو کرتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو گرتا بھی وہی ہے جو چلتا ہے. جو چلتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ رینگتا ہے. چلیے اللہ حافظ. اس ویڈیو کو کرتے ہیں ختم اور پھر انشاءاللہ بات کریں گے آپس میں بیٹھ کے کسی اور وقت. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صحیح ہے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ کر دیے. اللہ حافظ.